بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں اور مختلف زاویے سے لوگوں کے ذہن میں یہ سوالات ہوں گے کہ جیسے قرآنی آیات کو لکھ کر کے پینے کا جو بتایا جاتا ہے، اور روحانی علاج میں یہ بہت عام ہے کہ دفع آسیب کے لیے یا شفاء امراض کے لیے یا رد سحر کے لیے مختلف آیتوں کو یا ان کے تعویذات کو لکھ کر کے پینا، یا اس آیت کو لکھ کر کے پینا، کاغذ پہ لکھ کر کے پیتے ہیں، کاغذ پہ لکھ کر کے پھر اس کو پانی میں گھولتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں سے کورس کے تعویذات دیے جاتے ہیں، یا یہ کہ چینی مٹی کے پلیٹ میں اس کو زعفران سے لکھتے ہیں، پھر اس کو پانی سے یا آب زمزم سے یا کنویں کے پانی سے اس کو حل کر کے پھر اس کو پیتے ہیں۔ تو یہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ بھئی شفاء امراض کے لیے یا رد سحر وغیرہ کے لیے تعویذ جو ہے وہ اس طریقے سے پانی میں گھول کر کے یا قرآنی آیات کو تشت میں لکھ کر کے یا کاغذ میں لکھ کر کے پھر اس کو پانی میں گھول کر کے پیتے ہیں، اور اس سے جسم میں جو ہے وہ بہتری آتی ہے، اور جو امراض ہے یا جو سحر جادو ہے اس سے افاقہ ہوتا ہے، اس سے شفا ملتی ہے۔ لیکن کاروباری بندش کے لیے یا نکاح وغیرہ میں جو بندش ہو جاتی ہے یا نظر کی وجہ سے بچیوں کے رشتے نہیں ہوتے ہیں، تو ان کے لیے بھی پینے والے تعویذات دیتے ہیں یا قرآنی آیات کو لکھ کر کے دیا جاتا پینے کے لیے۔ تو اب اس میں بعض لوگ یہ سوال بھی کرتے ہیں، اور کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ اس کا تعلق پینے سے پھر کیا ہے، یعنی وہ تو ایک بیماری جسم میں ہے یا سحر ہے یا آسیب ہے تو وہ ہم پی رہے ہیں، اس کی ایک نظیر ہے ہمارے سامنے کہ جیسے بیماری کے لیے ہم دوا لیتے ہیں، دوا کھاتے ہیں، اسی طریقے سے یہ آیات قرآنی ہے، یہ بھی مثل دوا ہے اور دعا ہے، تو اس کو ہم پیتے ہیں جیسے ہم دوا کھاتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ اگر کسی کا کوئی معاملہ رکا ہوا ہے، کاروباری بندش ہو گئی ہے، کاروبار میں برکت نہیں ہے، یا بچوں کا رشتہ نہیں ہو رہا ہے، تو اس تعلق سے بھی ہم لوگ جو ہے وہ پینے والے تعویذات دیتے ہیں، جلانے والی بھی تعویذ دیتے ہیں، پینے والے بھی تعویذات دیے جاتے ہیں۔ تو جلانے والے تعویذ کے تعلق سے تو خیر اتنا زیادہ لوگوں میں وہ نہیں ہے، لیکن جو پینے والے تعویذات ہیں اس کے تعلق سے بہت سارے لوگوں نے یہ سوال کیا، اور یہ ضروری ہے کہ اس کو سمجھایا جائے تاکہ جو ہمارے احباب ہیں روحانی معالجین وہ بھی لوگوں کو اس چیز سے باور کرائیں کہ یہ بلا وجہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ جو پروسیس ہے روحانی علاج کا، اس میں جو بزرگوں نے جو طریقے بتائے ہیں اس میں بہت سارے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایک معقول ایک وجہ ہوتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس خاص وجہ تک جو ہے وہ ہماری پہنچ نہیں ہوتی ہے یا ہمارے علم میں وہ بات نہیں ہوتی ہے۔ تو اس تعلق سے میں آپ کو سورہ یاسین شریف کی فضیلت کے حوالے سے تفسیر در منصور میں ایک حدیث خطیب بغدادی امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے تاریخ بغداد میں اس کو نقل کیا، اور وہاں سے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی تفسیر در منصور میں اس کو نقل کیا ہے۔ تو میں یہ حدیث آپ کو پڑھ کر کے بتاتا ہوں، یہ سورہ یاسین شریف کی فضیلت میں ہے۔ تو اس میں یہ لکھا ہے کہ امام خطیب دو حدیث ہے، ایک تو امام سعید بن منصور اور امام بہقی رحمہ اللہ سے ہے، اور اسی قسم کی ایک بالکل ایسی ہی ایک حدیث ہے جو امام خطیب رحمہ اللہ نے اس کو اپنے تاریخ بغداد میں نقل کیا، اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر در منصور میں اس کو نقل کیا ہے۔ تو لکھتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی کے مثل روایت نقل کی ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سورہ یاسین پڑھی تو اس کا یہ عمل اللہ تعالیٰ کی راہ میں 20 دینار خرچ کرنے کے برابر ہے، جس نے اسے پڑھا اس کے حق میں 10 حجوں کا ثواب اس کے برابر ہے، 10 حجوں کے برابر ہے، اور جس نے اسے لکھا اور پیا۔ اب دیکھیں یہ جو حجوں کا ثواب ہے اور 20 دینار خرچنے کا، تو یہ فضیلت کے حوالے سے اور اس تعلق سے وہ ہمارا موضوع نہیں ہے، وہ تو اپنی جگہ پہ مسلم ہے، اور اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، کسی کو چاہے تو جیسے کہ حدیث شریف میں فرمایا کہ جب ہم اپنی والدین کے چہرے کو محبت سے دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ
ایک حج کا ثواب عطا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، وہ چاہے تو 10 حج کا، 20 حج کا یا 100 حج کا ثواب سورہ یاسین پڑھنے پر عنایت کر دے۔ وہ اس وقت ہمارا وہ موضوع نہیں ہے۔ جو موضوع ہے، جو میں بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ پھر آگے لکھتے ہیں کہ جس نے اسے لکھا اور پیا تو یہ سورت اس کے پیٹ میں 1000 یقین، 1000 نور، 1000 برکت، 1000 رحمت، 1000 رزق داخل کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر سے میں پڑھتا ہوں کہ جس نے اس کو لکھا اور پیا تو یہ سورت اس کے پیٹ میں 1000 یقین، 1000 نور، 1000 برکت، 1000 رحمت، 1000 رزق داخل کرتی ہے، اور اس سورت نے اس کے ہر قسم کا کینہ اور ہر قسم کی بیماری کو خارج کر دیا۔ اب دیکھیں کتنی بڑی فضیلت ہے، اور یہ ہمارے بزرگوں نے اپنی تفاسیر میں اس کو نقل کیا۔ اسی طریقے سے اسی حدیث کو تفسیر مظہری میں بھی نقل کیا گیا، وہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سورہ یاسین کے حوالے سے، وہاں بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ تو فضیلت رہی سورہ یاسین شریف کی، کہ اس کے پینے سے، اس کو لکھنا اور لکھ کر کے پھر پینے سے کیا ہوتا ہے کہ پیٹ میں 1000 یقین، 1000 نور، 1000 رحمت، 1000 برکت اللہ تعالیٰ داخل فرماتا ہے۔ تو یہ ہمارے باطن میں جب ان انوار کو اور یقین کو اور رزق کو جب داخل کیا جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر اس کا ظاہری طور پر بھی تو اس کا ظہور ہونا چاہیے۔ جب ہمارے دل میں کوئی بات ہوتی ہے تو ظاہری طور پر بھی اس کا جیسے ظہور ہوتا ہے، اسی طریقے سے جب ہماری وجود میں ایک اللہ تعالیٰ کے کلام کی برکت سے اگر 1000 یقین اور 1000 رزق، 1000 رحمت، 1000 برکت، 1000 نور ڈالا گیا ہے تو ظاہر ہے کہ ظاہری طور پر بھی اس کا جو ہے ظہور ہوگا۔ تو وہ جو ظہور ہوتا ہے، پھر اس ظہور کے لیے جو اسباب مہیا ہوتے ہیں، تو یہ بالکل اس کو سمجھنا پھر بالکل آسان ہو جاتا ہے کہ اگر کسی کا کاروبار بند ہو گیا ہے، کسی کے نکاح میں رکاوٹ ہے، ٹھیک ہے نا، اس قسم کے امور کے لیے بھی اگر ہم پینے والے تعویذات دیتے ہیں تو ان تعویذات کو، یعنی یہ کہ قرآنی آیات کے پینے سے، یہ تو یہاں صرف سورہ یاسین کے تعلق سے یہاں پہ لکھا گیا ہے، لیکن عرض یہ کرنا ہے کہ پھر اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ خصوصیت جو ہے سورہ یاسین کے ساتھ تو ہی، لیکن تمام پورے قرآن کے ساتھ بھی یہ خاصیت ہونی چاہیے، اور ہے، اس پر یقین ہے، اور یہ تجربے سے ثابت ہے کہ مختلف بیماریوں میں، مختلف پریشانیوں میں، مختلف جو ہے وہ مسئلوں میں متعدد مختلف آیات الگ الگ قسم کے جو ہمارے علماء نے، حکماء نے، صوفیاء نے اپنے اپنے تجربے سے بتائے کہ فلاں بیماری کے لیے، فلاں آسیب کے لیے، فلاں قسم کے سحر کے لیے یہ فلاں آیت ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ آیات کو لکھ کر کے پینے سے باطنی امراض، روحانی امراض، جسمانی امراض، اس سے تو شفا ملتی ہی ہے، لیکن یہ ظاہری احوال کی درستگی کا بھی جو ہے سبب بنتا ہے بہت بڑا۔ اور اس وجہ سے ہم لوگ جو ہے کاروباری بندش کے لیے اور نکاح وغیرہ کی بندش کے لیے اور اس قسم کے دوسرے امور کے لیے پینے والے بھی تعویذات دیتے ہیں، تاکہ مکمل طور پر ظاہر اور باطن میں جو ہے اس کو خیر و برکت کا قرآنی آیات کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ کی جناب سے، اللہ کے فضل سے مکمل طور پر خیر و برکت کا ظہور ہو، اور قرآنی آیات کی روحانی شعاعیں جو ہے اس کو مکمل طور پر اپنے گھیرے میں لے لے۔